الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقال اللہ تبارک و تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ ممبر رسول پر بیٹھنے کی سعادت رب کائنات نے مجھے بھی عطا کر دی۔ یہ محض سعادت ہے بزور بازو نیست۔ اب اللہ اس کے آداب کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر رسول کا کام کیا جاتا ہے۔ ممبر رسول ہے، رسول ممبر بھی رسول کا ہے، کتاب بھی رسول کی ہے، دین بھی رسول کا اور پیغام بھی رسول کا۔ تب تک تو بات صحیح ہے، لیکن جب ہم اس میں کچھ اور چیزیں ملا دیں گے، ملاوٹ کر دیں گے، اپنے مقصد سے، مقصدیت سے ہٹ جائیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ میرا مقصد، میرا زندگی کا مقصد، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں اس میں خلوص کو نہ شامل کر پاؤں تو، کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دیکھو، کوشش میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے، توفیق وہ عطائے گا، اس کی فہم اور سمجھ بوجھ بھی وہ عطا کرے گا۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی شخص بھی مکلف نہیں ہے مگر اتنا جتنی اس میں ہمت ہے سعی کرنے کی، کوشش کرنے کی، جدوجہد کرنے کی۔ تو وہ نظر آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں نے اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے ممبر رسول کا سہارا لیا۔ میں نے اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے درس قرآن کا سہارا لیا۔ شاید اسی برکت سے اللہ پاک ہمارے معاملات میں نرمی فرمائے، ہمیں آسانیاں فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے۔ یہ بہانے ہیں بخشش کے۔ اسی دین کو سیکھنے کے سلسلے میں آج پھر حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین، اے میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں،
اللہ کا پیغام نبی سنا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے امتیوں، اللہ کا یہ پیغام آیا ہے تمہارے نام. یغضوا من ابصارہم، پیغام کیا ہے؟ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور تیسرا پیغام یہ ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ ہماری ہر حرکت سے، پروگرام سے، ہمارے کام سے، اعمال سے، ہماری نیتوں سے وہ باخبر ہے. تو اس لیے نیچی بھی ہوں، نیت نظر بلند ہو، نیچے ہو، ذہن میں بات بیٹھی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ حکم ہے قرآن میں کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. تو دین کو سمجھنے کے لیے صرف ظاہری لفظوں پر نہیں جاتے، بعض اوقات تھوڑا سا غوطہ لگانا پڑتا ہے. اوپر پانی ہاتھ لگائیں تو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، نیچے ٹھنڈا ہوتا ہے. سردیوں میں اوپر ٹھنڈا ہوتا ہے، نیچے گرم ہوتا ہے. تو تھوڑا سا غوطہ زنی علماء کے ہاں کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مطلق حکم نہیں ہے کہ آنکھیں نیچا کرو. آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں لگیں گے، ٹانگ توڑوا بیٹھیں گے، آپ آنکھیں نیچے کر کے چہرہ جھکا کر جا رہے ہیں اور آپ پھر گٹر کی دوسری طرف سے نکلیں گے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ڈھکن کسی حضرت نے اٹھا لیا، اٹھانے والے موجود ہیں، ایک بڑی قیمت ہے اس کے اٹھانے کی، بس وہ مل جائے اٹھا کے، غیب چاہے بندہ اس میں پڑا رہے. تو مطلق حکم نہیں ہے، حکم ہے. بلکہ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر کا حکم ہے، باہر کا حکم نہیں ہے بازار کا، کہ بازار میں نظریں نیچی کرو ٹھا بجو گے، وہاں پہ جوتم پرشاد ہو جائے گی. آگے سے کوئی خاتون آ رہی ہے تو ٹکرے، آگے بجلی کا کھمبا آ گیا تو ٹکر، کوئی بائی کا، تو رش اتنا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ باہر کا حکم نہیں ہے، یہ ہے گھر کے اندر جہاں پہ ہم بہت بے دریغ نظروں کا استعمال کرتے، اپنے گھر کے اندر. یہی دین کو سمجھنے کی ہم سے غلطی ہوئی. جہاں پہ فساد شروع ہوتا ہے ہم نے اس کو سوچا ہی نہیں، سمجھے نہیں کہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ حکم ہے کہ اپنے گھر کے اندر، گھر میں بیوی ہے، آزادی ہے تمہیں دیکھنے کی، لیکن بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، برجائی ہے، باوج ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی دادی ہے، کوئی نانی ہے، بیوی کے علاوہ کوئی بھی عورت ہے تو آپ پھر نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. ایک بیوی کی طرف دیکھ سکتے ہو. اب گھروں میں سارے رشتے موجود ہیں. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو پھر صحیح لگی نا کہ جناب یہ مطلق باہر سڑک والی بات نہیں ہے کہ مردوں سے کہو کہ نظروں کو نیچا رکھیں. مطلب نظروں کی حفاظت کا رب کائنات نے خود حکم دیا ہے. نیچی رکھنے سے مراد مطلق نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، نہ کھلے گی نہ کسی پر نظر پڑے گی، یہ نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کو کھولے رکھنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، نور بصارت کو استعمال کرنا ہے. بینا ہوتے ہوئے نابینا نہیں بننا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دانستہ نابینا بن جاتے ہیں بینا ہوتے ہوئے بھی. تو فرمایا کل للمؤمنین، مومن مردوں سے، عورتوں کا لیے بعد میں حکم آیا. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. اب اس کو اپنے گھر پر ہم نے اپلائی کرنا ہے. اب عورت بیچاری ہے، بیچاری باہر تو وہ چادر لے گی، کچھ نے باہر بھی نہیں چادر لینی، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. ستم کا اور سختی کا
शिकार वही होती जो बाहर चादर लेकर निकलती हैं, दूसरियों को पूछते, वो कहते हैं ही ऐसे, ऐसे जान छूट जाएगी। ये जी इनकी कमाश ही ऐसी, ये ग्रुप ही ऐसा, ये नस्ल ही ऐसी, ये रवैये ही ऐसा, ये जनरेशन और नस्ल ही ऐसी है। ऐसे नहीं है, वो नस्ल हम में से है। लेकिन अब जो बाहर चादर लेकर निकलती, जब बेचारियां घर में आती तो चादर उतार देती हैं। अब वहां पे क्या किया जाए? कुरान कहता है कि मर्दों अपनी नजरों को झुका कर रखो। मां के एक साहबी कहने लगा, जब आया ना कुरान पाक में हुक्म, जब घर में दाखिल हो तो इजाजत लेकर दाखिल हुआ करो, सूरह नूर में वो भी है। तो एक साहबी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने घर में भी इजाजत लेकर जाऊं? फरमाया हां। कहने लगा, मेरे घर में मेरी बीवी है या मेरी मां है, और उनसे भी इजाजत तलब करूं? तो फरमाया, क्या तू पसंद करता है कि तेरी मां अंदर कपड़ा हटा के बैठी और तू ऊपर चला जाए? ये हिकमत वाली बातें हैं, दनाई वाली बातें हैं। दीन सीखने का हमें हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की किताब को पढ़ो और सीखो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे। पढ़ने की नहीं बात है, सीखने की बात है। तो सीखने और पढ़ने में फर्क हुआ कुछ कि कोई नहीं है? बहुत फर्क है मेरे भाई कहते हैं, बहुत फर्क है। दीन को सीखना पड़ता है। साइकिल चलाना मैं भी कहता हूं, साइकिल के ऊपर बैठ जाएंगे, पैडल हिलाते जाएंगे, चलता जाएगा, लेकिन जब ऊपर बैठेगा जिसको चलाना नहीं आता तो उसको नानी याद आ जाएगी। गोटे गिट्टे छिलेंगे तब पता चलेगा इतना आसान नहीं है साइकिल चलाना। तो फरमाया, खैरुकुम, तुम में से बेहतर वो है, मेरे और आपके नबी का फैसला है, किसी आम बंदे की बात नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे, व अल्लमहु, और फिर आगे सिखाए। ये मुकद्दर की इंतहा है, क्लाइमैक्स है मोमिन के मुकद्दर का कि वो कुरान को सीखे और फिर सिखाने वाला बन जाए। इससे मुकद्दर का ऊंचा मकाम कोई नहीं है। क्यों? कुरान अल फज़्ल कलामिल्लाह अला साइरिल कलाम का फज़लिल्लाह अला खल्क़िही, हदीस पाक में आया कि अल्लाह की किताब कुरान की फजीलत सारी किताबों के मुकाबले में ऐसे है जैसे अल्लाह की फजीलत मखलूक के मुकाबले में है। तो जिसके हाथ में वो, जैसे एक हदीस पाक में आता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा तुम्हारे हाथ में। तो वो किताब अगर सीखने सिखाने वाला बन गया तो डायरेक्ट डायलिंग रब से हो गई उसकी, और यही हमारी फलाह का जरिया है। इसलिए बार बार कुरान की किसी आयत को, एक को, दो को, तीन आयतों को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें शऊर आ जाए। ये नहीं है कि ये जुमा हो गया या दरस कुरान, मगरब इंशाल्लाह मगरब की नमाज के बाद आज भी दरस कुरान हम अल्लाह की किताब को सीखने के सिलसिले में रखेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये भी एक कोशिश है, ये भी एक इशारा है, ये भी एक तरगीब है। दीन ऐसे सिखाया नहीं जाता जब तक बंदा खुद तन मन धन ना लगाए सीखने के लिए। ये वो बूटी नहीं है जो रगड़ कर घोटा बना के आपको पिला, सरदाई बनाकर पिला दी जाए, ये वो बूटी नहीं है। ये अल्लाह की किताब को सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए भी एक शर्त है कि आप पहले इतराफ करें अल्लाह की किताब के सामने बैठकर कि ऐ अल्लाह की किताब, तू जो कहेगा मैं वैसे होता जाऊंगा। फिर इसकी समझ भी आएगी, फिर इसका मजा भी आएगा, फिर इसका सवाब भी आएगा, लुत्फ भी आएगा, नूरे ईमान भी मिलेगा, नूरे अमल भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो फरमाया, यअलमु खाइनतल आयुन, हमारा तो उस रब से मामला, सूरह गाफर की आयत, यअलमु खाइनतल आयुन, वो तो आंखों की पुतलियों की हरकत को भी जानता है कि किस नियत से तुमने आंख इधर की है। यह बरकत है, आंख की पुतली ऐसे की, बैठा हुआ था सामने, लोगों ने कहा जी सामने हजरत देख रहे हैं,
کوئی عورت گزری تو ایسے کر لی آنکھ، ان یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اور فرمایا اسی پر نہ جاننا کہ صرف حرکت مرکت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں جو چھپی ہوئی بات ہے ابھی نکلی نہیں وہ بھی جانتا ہے. رب کی پہچان اگر آ گئی تو بندہ بندہ بننے لگ جاتا ہے. جب تک رب کا تعارف حاصل نہیں ہوتا بندہ بندہ ہی نہیں ہوتا، بندہ خدا بنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من نساء الا ما قد سلف انہ کان فحشۃ ومقتا وساء سبیلا. سورہ نساء کی آیت نمبر 22. یہاں پہ حرمتوں کا بیان ہے. آیت نمبر 22، آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، چوتھے پارے کی آخری 2 آیتیں اور 5ویں پارے کی پہلی آیت. سورہ نساء کی آیت نمبر 22، 23 اور 24. کیا کیا تمہارے لیے کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں؟ ایسے چند باتیں ہیں لیکن پوچھ لیں ہمیں آتی ہوں تو. اگر پڑھتے اس کے ترجمے کو تھوڑا سا پڑھتے غور و فکر کرتے تو یہ باتیں ایسی تھی ایسے یاد ہو جانے والی تھی. جو پہلی بات سامنے رکھنے لگا ہوں وہ اللہ فرماتے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے تم ان سے نکاح نہ اب شادی نہیں کر سکتے. اسلام کو روکنے کی، قرآن میں روکنے کی کیوں ضرورت آ گئی؟ جب بندہ مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا جو وارث بنتا تھا وہ بیویوں کا بھی وارث اور مالک ہوتا تھا. چاہتا تو خود شادی کر لیتا، چاہتا کسی اور سے کر دیتا اور حق مہر اس کا خود وصول کر لیتا، اور چاہتا تو شادی کرنے کی اجازت ہی نہ دیتا، اس کی ملکیت سمجھی جاتی. تو چونکہ یہ مقدس رشتہ تھا، باپ کی بیوی جو ماں کے درجے میں، ایک تو حقیقی ماں ہے ایک ماں کے درجے میں ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا، نہ نکاح کرو نہ شادی کرو ما نکح آباؤکم من النساء، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے. اور علماء فرماتے ہیں اب اللہ نے تو منع کیا ہے نا، اللہ کی یہ حرمت ہے، لیکن اس کی جو منطق اور اس کے پیچھے وجہ جو علماء نے بیان کی وہ کہتے ہیں یہ تمہارے باپ کی عزت اور عظمت کا معاملہ ہے. تم اس عورت سے وطی کر کے نکاح کر کے شادی کر کے اپنے باپ کی عزت اور عظمت کو پامال کرو گے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے امت کو منع کر دیا کہ ان سے تم شادی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس لیے کہ نبی تمہارے باپ کے درجے میں ہے، اب یہ تمہاری ماں ہے. قرآن میں ویسے بھی کہہ دیا تمہاری ماں ہے. وَنِسَاءُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو منع کر دیا، ایک تو مائیں بنا دیا، وہ حکمی مائیں ہیں. پردے کا حکم ویسے ہی تھا جیسے غیر کا ہوتا ہے. امہات المومنین کی طرف کوئی صحابی اندر نہیں داخل ہو سکتا تھا جب پردے کا حکم نازل ہو گیا، اس لیے کہ مائیں تو تھیں لیکن حکمن مائیں تھیں، حقیقی مائیں نہیں تھیں. حقیقی ماں سے پردہ نہیں ہے، وہ حکمن ماں تھی. اور ساتھ ہی فرمایا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہ کرے، اللہ نے منع کر دیا. اب یہاں پہ رشتوں کی پامالی ہوتی ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ پامال ہوتا ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ پامال ہوتا ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ پامال ہوتا ہے. باتیں ایسی ہیں جو کرنے والی نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، دین کو سیکھنا ہے. ہم سیکھا ہوتا ہم نے دین، کاش ہم نے سیکھا ہوتا دین، ہمیں پتا ہوتا ہماری حدود کیا ہیں، قیود کیا ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے حرمت والی قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، اب اس میں مداخلت رب کائنات کو چیلنج ہے.
تو فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نہ نکاح کرو، میں اسی پس منظر میں رکھوں گا، آج کی طرف آؤں گا نہیں کہ حقیقی طور پر ماں بیٹے کے تعلق میں کیا ہو رہا ہے، بہن بھائی کے تعلق میں کیا ہو رہا ہے، باپ بیٹی کے رشتوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، صرف قرآن پر رہتے ہیں، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے، الا ما قد سلف، ہاں حکم نازل ہونے سے پہلے جو بات ہوگی اللہ فرماتا وہ درگزر کر لی ہوگی۔ انہ کان فحشۃ ومقتا وساء سبیلا، 3 الفاظ آئے۔ اپنے باپ کی بیوی سے شادی اور نکاح کرنا، فرمایا انہ کان مقتن، فحشۃ پہلی، یہ فحاشی ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس رشتے کو، ومقتا اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے، وساء سبیلا اور لوگوں میں عادت میں معروف ہی نہیں ہے، کوئی کس کو پسند ہی نہیں کرتا اخلاقیات کے دائرے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص، جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو آپ نے صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کا سر قلم کر دو اور اس کا سارا مال چھین لو۔ اب جب اسلام کا نام آتا ہے تو سزائیں وحشیانہ قرار دے دی جاتی ہیں، لیکن جب کوئی جرم ہوتا ہے جو جس نے اسلام کے لیے وہ سزائیں رکھی تھی، تو پھر واویلا مچتا ہے کہ موٹر وے پر یہ ہو گیا، وہاں پہ یہ ہو گیا، گلی میں یہ ہو گیا، اسپتال میں یہ ہو گیا، سکول میں یہ ہو گیا، سڑک پر یہ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، بنانے والے نے سب کچھ پوچھا تھا، سب کچھ بتایا تھا، اگر اس کے حکموں کو ماننا ہوا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایک شخص کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، اور فرمایا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کا مال قبضے میں لے دو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ روایت بیان کی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ 23ویں آیت میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، کسی شریعت میں کسی زمانے میں بھی ماں سے شادی کی اجازت تھی نہیں، ہمیشہ سے۔ اور اسی طرح بیٹی ہمیشہ سے، ہر دین، ہر شریعت، ہر زمانے، ہر علاقے میں حرام رہا ہے رشتہ۔ بیٹی سے شادی کی اجازت کسی شریعت کسی علاقے میں جائز ہی نہیں رہی۔ ہاں بہن سے ایک وقت میں اجازت تھی، جب آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں تھی اور کوئی نسل نہیں تھی، تو اس وقت کے لیے آپ کی اولاد کے لیے یہ رخصت اللہ نے دی۔ اور وہ بھی دیکھو روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی قدرت کا انتظام ہے کہ جوڑا لڑکی لڑکا پیدا ہوتا تھا، جوڑا لڑکی لڑکا پیدا ہوتا تھا، ان کی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی، جو سگے اکٹھے پیدا ہوئے، اس میں بھی یہ احترام تھا کہ یہ سگے بھائی ہیں۔ اس لڑکے کا اس لڑکی سے اور اس لڑکی کا اس لڑکے سے کراس ہوتا تھا، تب بھی اتنا تھا جتنا پاسیبل تھا وہ بھی کیا کہ یہ احترام والے رشتے ہیں۔ اور قریبی رشتہ داروں کی اتنی حرمت شریعت نے رکھی کہ صرف 4 جگہ پہ آپ شادی کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، چچا کی اولاد سے، پھپھی کی اولاد سے، ماموں کی اولاد سے اور خالہ کی اولاد سے۔ رشتہ داروں میں کہیں اور کر ہی نہیں سکتے، اتنا احترام۔ یہ 4 جگہ ہیں جن میں بندہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، جیسے حقیقی ماں حرام ہے ایسے ہی سوتیلی ماں بھی حرام ہے، ایسے ہی رضائی ماں بھی حرام ہے۔ جیسے حقیقی بہن حرام ہے ایسے ہی سوتیلی بہن بھی حرام ہے،
جیسی حقیقی بیٹی حرام ہے ایسے سوتیلی بیٹی بھی حرام ہے. اور حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنی بیوی کے علاوہ کسی رشتہ دار عورت کی طرف پھر آنکھ ایسے اٹھے نہ. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب نے ان مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں. عورت کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو نظر جھکا کر بات کرنی ہے. اس کے جسم کا طواف کرتی ہوئی نظریں بات نہ کریں. زبان اگر محو کلام ہے تو نظر جھکی ہونی چاہیے. مردوں کو پہلے حکم دیا، بعد میں عورتوں کو حکم دیا. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کا احترام کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ہے جو اللہ کی حرمتوں کا. کون سی اللہ کی حرمتیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام قرار دے دی، چاہے وہ کوئی شخص ہے، عورت ہے یا مرد ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے وہ کوئی کاروبار ہے، چاہے وہ کوئی جگہ ہے، چاہے وہ کوئی وقت ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی حرمات کا تعظیم کرتا ہے، ان کو بے حرمتی کرنے سے بچتا ہے، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِندَ رَبِّهِ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے رب کے ہاں. ہمارے رب کے ہاں کیا بہتر ہے، کیا بدتر ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہ سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک کتاب نازل فرمائی جس کا نام ہے قرآن المجید. میرے بھائیوں، اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے. بچوں کو سکھانا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے. بیوی کی تعلیم و تربیت میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ہم نے عورتوں کو مسجدوں سے، دین کے اداروں سے یا دین کی جگہوں سے تو روک دیا. بازار میں کھلی چھٹی دے دی، شادی ہال میں کھلی چھٹی دے دی، فنکشنز میں کھلی چھٹی دے دی. اب وہ والی باتیں تو ساری جانتی ہیں، دین والی نہیں جانتی، کیونکہ ہم نے دین کی طرف آنے ہی نہیں دیا. ہم بھی دین کی طرف تب آتے ہیں جب جمعے کی اذان اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب مولوی صاحب کان کھا رہے ہوں گے، چلو وقت گزر گیا اب چلتے ہیں. 2 رکعت پڑھ کے واپس بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جو قبر کا اور قیامت کے دن کا حساب اور کتاب، جو سوال و جواب اور پیپر ہے، وہ جس کتاب میں سے پیپر بننا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. وہ قرآن مجید سے پیپر ہوگا. اللہ نے کتاب نصابی بھیجی کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو اور اسی میں سے سوال آنے ہیں. مر ربوں کا پہلا سوال قبر کا ہوگا، اور رب کا تعارف قرآن نے کروا دیا کہ رب کون ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اگر وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو میں کس غلط فہمی میں ہوں کہ جب تک میں حرام نہیں مال لوں گا تب تک میرا گزارا نہیں ہوگا. ایک طرف تو میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا کہ رب سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ سارے جہانوں کا نظام چلانے والا ہے، وہ سارے جہانوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہے. ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں، دوسری طرف میں کہتا ہوں ملاوٹ نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا، ناپ تول میں کمی نہ کرے گزارا نہیں ہوتا، رشوت نہ پکڑیں تو گزارا نہیں ہوتا، 2 نمبری نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا. پھر یہ تو نہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان اور عقیدے میں اور عمل میں فرق ہے. اگر میرا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا
تو میں کہتا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اور میرے لیے بھی حلال روزی اس نے مقرر کر دیا ہے۔ جو مجھے جائز ذرائع سے حلال ملے گا یہی میرے رب کا عطا کردہ ہے، دوسرا شیطان مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل لحم نبتت من السحت فالنار اولی لہا، حدیث میں آتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو حرام مال سے بنا، حرام غذا سے، حرام کھانا کھانے سے بنا، اس کی حقدار جہنم ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، پہلے لانڈری میں دھلے گا، جلے گا، جہنم کی آگ جلائے گی، اتارے گی، کلیئر ہوگا، کلیئرنس، اور ساری جناب ڈرائی کلین ہونے کے بعد حضرت پھر تشریف لائیں گے واپس، کیونکہ جنت میں تو پاک مال جانا ہے، پاک وجود جانا ہے، ناپاک نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو، جہنم سے بچنا ہے تو اپنے وجود کو پاک کرو، اپنے رزق کو پاک کرو، اپنے خیالات کو پاک کرو، اپنی نظروں کو پاک کرو۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، جس سے میرا اور آپ کا معاملہ ہے، وہ تو آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں ابھی خیال ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جب معاملہ اس رب سے ہے تو میرے بھائیوں محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، دین کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ مرتے دم تک نہ مکمل ہوتی ہے کوشش، نہ دین مکمل ہوتا ہے سمجھ میں اور نہ عمل میں۔ اس لیے کوئی عمر نہیں ہے کہ سیکھنے کی عمر اب گزر گئی، نہیں، ہر عمر سیکھنے کی ہے، آخری سانس سے پہلے سارا وقت سیکھنے کا ہے۔ دین سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ذریعے پڑھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گر بتا دیتا ہوں، خود تھوڑا سا سمجھ کر جب سمجھانے کی کوشش کریں گے تو پھر اصل سیکھنا آئے گا۔ سیکھنے سے سمجھ اتنی نہیں آتی جتنی سکھانے سے آتی ہے۔ تو آپ کو فری ٹیوشن میں بتا دے تو آپ کا اپنا گھر فری ٹیوشن سنٹر ہے۔ اللہ کی کتاب اپنی بیوی کو سکھائیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سکھائیں، روزانہ 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن سلسلہ کنٹینیو رکھیں۔ انشاءاللہ آپ خود ایک وقت گواہی دیں گے کہ فلاں بندے نے ہمیں جو کہی تھی تب ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، بڑا مشکل لگتا تھا، اب کچھ عرصے کے بعد یہ آسان لگنے لگ گیا ہے۔ ہمیں اللہ کی توحید کی سمجھ آنے لگ گئی، ہمیں شرک کی سمجھ آنے لگ گئی، ہمیں بدعت کی سمجھ آنے لگ گئی، ہمیں شیطان کی، نیکیوں بدیوں کی، جنت دوزخ کے راستے کی سمجھ آنے لگ گئی۔ تو بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن انشاءاللہ ہوگا، آمین۔